دوسرے کو آپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ جو بھی بیٹھا ہے اسے ویلکم کریں، گاڈ بلیس یو کریں۔ لاسٹ ہم نے باپ ابراہم کی پریئر لائف پہ غور کیا تھا اور میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ سال ہم اپنی پریئر لائف کو ٹھیک کریں، اپنی دعائیا زندگی کو، دعا کے مذہبی اپنے گھروں کے اندر قائم کریں، جہاں وقت ملتا ہے خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، دعا کریں۔ اور اس سال میں ہم نے اپنی دعائیا زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ مطلب ہے کہ اگر آپ سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی 50% پہلے ہی کر رہا ہوں تو اس کو بڑھائیے، 70 تک لے کے جائیے، 60 تک لے کے جائیے۔ تو یہ اس پریئر پہ ہم غور کر رہے تھے، یہ بیس کی پریئر پہ ہم نے غور کیا، اور پھر لاسٹ ہم نے باپ ابراہم کی کہ کس طرح وہ جہاں جاتا ہے قربان گاہ بناتا ہے، اور وہاں پر قربان گاہ کا مطلب یہی ہے کہ دعا کرتا ہے، سیکریفائس چڑھاتا ہے اور ورشپ کرتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے سفر کے اندر، جو یہ زندگی کا سفر ہے، اپنا زیادہ اور قیمتی وقت اپنے خدا کے ساتھ فیلوشپ میں گزاریں۔ اور بائبل میں لکھا کہ ابراہم خدا کا دوست کہلایا، ہم راز خدا نے اس کو بنایا۔ کہتا ہے کہ میں جو کچھ کرنے کو کیا ابراہم سے پوشیدہ رکھوں، تو خدا نے اس کو اپنا جو ہے وہ ہم راز بنایا، یعنی جو کچھ خدا کہتا ہے کہ میں کروں وہ ابراہم سے میں شیئر جو ہے وہ اس کو کروں گا۔ سو آج ہم یعقوب کی لائف پر غور کریں گے، اور یعقوب کی جو پریئر لائف، اس کی سفرنگ، اس پر غور کریں گے۔ سو آئیے حوالہ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا 32واں باب ہے۔ اور فنیل میں جو اس کی کشتی ہے اس پر غور کریں گے۔ پیدائش کی کتاب 32واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا، اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اور وہ پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ وہ پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا میں تیری منت کرتا ہوں، تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا، اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا، اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نسل کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے۔
کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ ایک حوالہ ہم غوثیہ کی کتاب میں سے 12ویں باب میں سے دیکھیں۔ دانیل یہ فوراً باہر آتا ہے۔ 12واں باب غوثیہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی 3 آیت سے، خداوند کا یہودا کے ساتھ بھی جھگڑا ہے اور یعقوب کی روش کے مطابق اس کو سزا دے گا اور اس کے اعمال کے موافق اس کو جزا دے گا۔ اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ ہاں، وہ فرشتے سے کشتی لڑا اور غالب آیا۔ اس نے رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیتیل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا، یعنی خداوند رب الفواج یہوہ اس کی یادگار ہے۔ بس تو اپنے خدا کی طرف رجوع لا، نیکی اور راستی پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا امیدوار ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ تو یہ 2 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور میں نے آپ کو سبجیکٹ بتا دیا کہ جیکب پریئر لائف، یعقوب کی دعائیہ زندگی۔ نہایت خوبصورت اس کی لائف سے ہم کچھ لیسن جو ہمیں ملتے ہیں کہ یعقوب خدا کے ساتھ چلنے والا شخص اور خدا سے پیار کرنے والا، اور جو حوالہ میں نے پڑھا ہے جو اس کی کشتی ہے یعقوب کی فرشتے کے ساتھ، اس کے تعلق سے ہم نے حوالہ جو ہے وہ پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے۔ اور ابھی یعقوب جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اور گیا کدھر تھا؟ اپنے ماموں لابن کے ہاں۔ اور یہ ہمیں جو ساری اسٹوری کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب وہ واپس جو ہے وہ آ رہا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اور سامنے سے اس کا بھائی عیساؤ 400 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے سامنے آ رہا ہے۔ اور اگر آپ 32واں باب اور اس کی آیت 7 دیکھیں، 32ویں باب کی 7 آیت، تو لکھا ہے تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے عیساؤ 400 لوگوں کے ساتھ سامنے سے آ رہا ہے، اور یعقوب خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، پریشان ہے۔ وہ لکھا نہایت پریشان ہے۔ کتنا پریشان ہے؟ نہایت۔ اس صورت میں اس کا دعا کرنا مجھے اور آپ کو یہ لیسن دیتا ہے کہ ہماری لائف کے اندر بھی جب پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں، اس کے حضور میں جھکیں۔ کئی دفعہ دکھ، مشکل، مصیبت آ جاتی ہے، اور یعقوب بھی یہاں پر ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، خوف زدہ ہے کہ کیا ہوگا۔ 11 بچے اس کے ساتھ ہیں اور فیملی ہے اس کی، اور سامنے سے عیساؤ اس کا بھائی آ رہا ہے اور وہ خوف زدہ ہے۔ اس سے پہلے کی بھی ہمیں کہانی کا پتہ ہونا چاہیے۔ یعقوب کی کہانی کو ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے سنڈے اسکول میں سنتے آ رہے ہیں، اور میرا کل سنڈے اسکول میں بھی سنایا میں یعقوب کی لائف کا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ سنڈے اسکول میں بھی یعقوب کی لائف پڑھ، تو آج دیکھیں کل بھی سنا ہے، آج بھی سنا ہے یعقوب کی لائف۔ تو بہت
خوبصورت سٹوری ہے خدا کے لوگوں کی. اور لاسٹ سنڈے ہم نے ابراہم کے تعلق سے سیکھا تھا. تو اس کا ابراہم کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کے آگے دو بیٹے، ایک کا نام کیا تھا یعقوب اور ایک کا نام عیسو. دو بیٹے، اور بڑا کون تھا عیسو اور چھوٹا یعقوب. لیکن اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں آنکھ کھولتے، خدا نے ان کی ماں کو ربکا کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ دو قومیں تیرے بدن کے اندر ہیں، رحم کے اندر ہے، دو قومیں ہیں. اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی کیا کرے گا، خدمت کرے گا. برکت یہ خدا نے دے دی شروع سے، اور یہ خدا کے پلان ہے. اس کو ہم برگزیدگی کہتے ہیں، سلیکشن، کہ خدا جس کو چن لے. اور رومیو کے خط کے 9ویں باب کے اندر یا غالباً 7ویں باب کے اندر آپ کو ملے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابھی تو لڑکے پیدا بھی نہیں تھے ہوئے، تو خدا نے پہلے سے کہہ دیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. تو یہ لکھا ہے کہ یہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر نہیں بلکہ یہ خدا پر منحصر ہے کہ وہ جس کو چنتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ پر رحم کروں گا، اور فرعون کو میں نے اس لیے کھڑا کیا کہ اپنا نام دنیا میں مشہور کروں. یعنی یہ خدا کے ارادے پر ہے کہ وہ کس کو برکت دیتا ہے. تو پولس رسول خدا کا بندہ کہتا ہے مکاشفے کی اس کو ملے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا پلان ہے. ابھی لڑکے پیدا بھی نہیں ہوئے اور خدا نے پہلے سے کہہ دیا کہ بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا، خدمت کرے گا. تو یہ ربکا کو پتا ہے. اور پھر جب وہ بڑے ہوئے تو یعقوب سادہ مزاج شخص، ڈیروں میں رہتا، ماں کے ساتھ کھانے پینے کا گھر میں وہ انتظام کرنے والا. لیکن جو عیسو تھا وہ شکاری تھا، اور وہ جنگلوں میں جاتا، شکار مار کر لاتا اور طرح طرح کے کھانے بنا کر وہ کھاتا. لیکن ایک دن آیا کہ اس کو شکار نہیں ملا، لیکن یعقوب کو ملا. اس سے گھر میں دال بنائی سادہ، اور لال لال مسور کی دال. تو عیسو کو شکار نہیں ملا، اور وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تو کھانے کو نہیں، لیکن یہود کے پاس ہے. تو اس نے دال بنائی ہوئی تھی، سادہ خوراک وہ کھانے والا. گھر میں خوش تھا اپنی ماں کے ساتھ. لیکن عیسو اس کے جو ہے وہ مقابلے میں اور طبیعت کا شخص تھا. اور جب اس نے دال دیکھی تو پھر اس کا بھی دل، کیونکہ بھوک نے اس کو بے دم کیا ہوا تھا، اور وہ کہتا کہ میں بے دم ہوتا جا رہا ہوں، مجھے یہ دال دے تھوڑی سی روٹی کھانے کے لیے. تو یعقوب نے اس سے کہا کہ پہلوٹے ہونے کی برکت مجھے دے دے، اور یہ پھر میں تجھے کھانا دے دوں گا. تو اس نے جو ہے وہ اس وقت ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ بیچ ڈالا. اور اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے پہلوٹے ہونے کی برکت، مجھے روٹی چاہیے، کھانا چاہیے. تو اس نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو اس کے ہاتھ میں ایک عفظ کے کھانے کے بدلے میں بیچ دیا. کہنا مرنے سے بہتر کیا ہے، کھا لو. تو برکت کو کیا کرنا ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ان کے درمیان اس بات سے وہ جھگڑا ہو گیا، جب برکت جو ہے وہ عیسو کی بجائے یعقوب کو اسحاق نے دے دی. اور یہ کیسے دے دی؟ اسحاق کھانے پہ وہ
جو وہ لذیذ کھانوں پہ لگا ہوا تھا، ایسا اس کو کھلاتا تھا لا کر، اور وہ بڑا خوش تھا. اور پھر ایساؤ تھا بھی پہلوٹا، اور پہلوٹے کو اس وقت میں ڈبل پورشن برکت ملتی تھی. برکت پہلوٹے کی ہوتی تھی، اور برکت اس صورت میں ہوتی تھی کہ جب ان کے بزرگ مرنے کے قریب ہوتے تو کچھ دن پہلے وہ بلاتے پہلوٹے کو، اسے برکت دیتے. جیسے بعد میں یعقوب نے بھی جو ہے وہ افرایم کو برکت دی، تو وہ بلاتے اور پہلوٹے ہونے کی برکت جو تھی وہ ٹرانسفر آگے کی جاتی تھی. اور اس میں کوئی اسٹام وغیرہ تو نہیں تھا کیا جاتا، لیکن جو ہے وہ یہ منہ سے وہ اپنے برکت اناؤنس کرتے تھے، خدا تجھے برکت دے. تو جیسے آپ آگے پڑھ سکتے کہ اس کو برکت جو ہے وہ یعقوب کو ملی. تو اسحاق نے پلان کر لیا کہ میں اسے برکت دوں گا، اور اس لہٰذا اس نے عیساؤ کو بلایا اور کہا کہ جا آج میری پسند کا کھانا لذیذ میرے لیے تیار کر، اور جب تو آئے تو تاکہ میں تجھے برکت دوں اپنے مرنے سے پہلے، کیونکہ میرے مرنے کے دن قریب ہے. اور یہ ربکا سن رہی تھی، اس کی ماں یہ سن رہی تھی کہ برکت جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے. اور کس کو ملنے جا رہی ہے؟ عیساؤ کو. ربکا یہ سن رہی تھی. لہذا ربکا نے پھر یعقوب کو بلایا. اس نے کہا کہ تیرا باپ ایسے برکت اس کو دینے جا رہا ہے، لیکن تو ایسا کر کے جا اور گوشت بنا کے لا بکری کے بچے کا، تاکہ تو جا اور برکت تجھے ملے، کیونکہ عیساؤ تو جنگل میں گیا ہوا ہے. تو یعقوب آگے سے کہتا ہے کہ ماں اپنی سے کہ یہ تو مطلب میں ایسے جاؤں گا تو اگر باپ نے مجھے پہچان لیا تو مجھے پھر کیا ملے گی؟ برکت کی بجائے لعنت ملے گی. یہ یعقوب ماں کو کہہ رہا ہے کہ اگر باپ نے مجھے پہچان لیا تو مجھے کیا ملے گی؟ برکت کی بجائے لعنت ملے گی. تو اس کی ماں کہتی کہ تیری لعنت مجھ پر آئے. اگر وہ لعنت دیتا تو وہ لعنت مجھ پر آئے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بکری کے بچے کا گوشت بناتا ہے اور وہ کھال اس کے بدن پر لپیٹ دیتی ہے، کیونکہ عیساؤ کے بال تھے، اور وہ یعقوب کے بدن پر وہ بکری کی کھال ساری چڑھا کر وہ کہتی کہ چل ٹھیک ہے جا کھانا لے کر. وہ جاتا ہے تو ہم جانتے کہ اسحاق سے پھر برکت دیتا ہے. اور جب عیساؤ واپس آتا ہے وہ بھی کھانا لے کے جاتا ہے. تو اسحاق کہتا ہے کہ بھائی وہ کون تھا جس کو میں نے برکت دی؟ اس نے کہا یہ یقیناً میرا بھائی یعقوب ہوگا، کیونکہ پہلے بھی اس نے میرے پہلوٹے ہونے کی برکت کو لے لیا ہے. اور وہ بڑا ناراض ہوا، اس نے وہاں پر اس کو مارنا جو ہے وہ چاہا. لیکن برکت کون لے گیا؟ یعقوب لے گیا. بعض دفعہ اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ اس نے دھوکہ وہاں پر دیا ہے. یعقوب کو دھوکے باز کہا جاتا ہے کہ اس کے کہتے کہ اس نے دھوکہ دیا، لیکن ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ربکا یہ جانتی تھی خدا کا پلان کیا ہے. خدا کا پلان کیا تھا؟ بولیے. بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا؟ خدمت. خدا کا پلان یہ تھا. ربکا اس بات کو جانتی تھی کہ یہ تو خدا کا پلان ہے. اور پلان کیا ہے؟ کہ برکت کسے ملے؟ چھوٹے کو، بڑے کو نہیں. تو یہ خدا کا پلان ہے کہ برکت کس کو ملے؟ چھوٹے کو ملے. تو ربکا اس بات کو جانتی تھی. وہ کہتی کہ نہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے کام. خدا کا پلان ہے کہ برکت کسے ملے؟ چھوٹے کو. اور یہاں تو الٹ ہو رہا ہے، برکت عیساؤ کو ملنے جا رہی، بڑے کو. خدا کا پلان ربکا کو پتا تھا، کیونکہ ربکا کو خدا نے پہلے سے بتا دیا کہ بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا؟ خدمت. دو قومیں، یہ بچے نہیں صرف، یہ دو قومیں ہیں، یہ دو نیشنز ہیں جن سے آگے میں اپنے کام کو کروں گا. ربکا یہ جانتی ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر برکت ایساؤ کو ملتی، اور ایساؤ کے تعلق سے بائبل میں لکھا کہ بے دین تھا وہ شخص، اسے کوئی سروکار نہیں تھا دین سے، اسے کیوں ہی سروکار نہیں تھا دینداری سے، بے دین شخص تھا۔ اور جب پولس رسول اس کے تعلق سے عبرانیوں کے خط میں لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی کڑوی جڑ پھوٹ نہ نکلے، اور لکھا ہے نہ کوئی حرام کار اور بے دین ایساؤ کی مانند ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر برکت اس کو مل جاتی تو وہ تو ایک حرام کار شخص تھا، ایک بے دین شخص تھا، تو کیا اس کو خدا برکت دیتا؟ نہیں۔ اسی لیے ربکا فوراً اس کے اندر انٹرڈ ہوئی ہے پلان کے اندر۔ اور کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں اس کو دھوکے باز، دھوکے سے برکت، بھائی اس نے دھوکے سے نہیں لی، اور نہ وہ دھوکے باز ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ اگر باپ نے پہچان لیا تو مجھے برکت کی بجائے کیا مل جائے گی؟ لعنت ملے گی۔ تو اس کو تو پتا ہے۔ ربکا کہتی کہ نو، تیری لعنت بھی مجھ پر ہے۔ تو ہمیں پتا ہے کہ نہ تو ربکا پر لعنت ہے نہ یعقوب پر لعنت ہے، کیونکہ خدا کا پلان ہی یہی تھا کہ میں نے کس کو برکت دینی؟ یعقوب کو برکت دینی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر ربکا اس وقت مداخلت نہ کرتی تو کہاں جاتا؟ سارا کام خدا کا پلان چوپٹ ہو جاتا، جو اس نے ابراہیم سے کہا تھا کہ میں برکت دوں گا، تیرے وسیلے سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے، تو پلان ہی سارا چوپٹ ہو جاتا۔ لہذا فوراً ربکا نے یہ مداخلت کی ہے۔ اس کے یعقوب کا مطلب لیا جاتا ہے جو عام، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دھوکے باز تھا، ہرگز نہیں۔ یعقوب کا جو مطلب ہے وہ یہ اس کا مادہ جو این کاف بے ہے، عقب بنتا ہے، جسے مطلب عقب کشائی کرنے والا، پیچھے بھاگنے والا، گویا دوسرے لفظوں میں کہ برکتوں کے پیچھے بھاگنے والا، عقب کشائی کرنے والا۔ دھوکے باز میں سعو نے کہا کہ تو دھوکے باز نکلا ہے، تو ہم سعو کی بات کو تو نہیں لے سکتے، ہم تو بات کو لے سکتے خدا کی بات کو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نیگیٹو کریکٹر جو بات کرتا ہے وہ ہم نے اس کی بات کو بائبل میں نہیں لینا، بلکہ جو پازیٹیو کریکٹر ہوتا ہے اس کی بات کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ عقب کشائی کرنے والا، پیچھے بھاگنے والا، برکتوں کے پیچھے شروع سے، کیونکہ اس کو برکتوں کی قدر تھی، سعو کو قدر نہیں تھی۔ سعو کو قدر نہیں تھی۔ بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط کے اندر ہی کہ اس نے ایک وقت کے کھانے کے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو بیچ ڈالا، ایک وقت کا کھانا، اور اس کے لیے اس کو گویا کہیں گے کہ اس کو برکتوں کی قدر نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا پہلوٹے ہونے کی برکت کو کرنا، جیسے آج بھی بعضوں کو برکتوں کی قدر کا نہیں پتا ہوتا نا، کیا برکت ہے، دعا میں کیا برکت ہے، ہم سکھا رہے کہ ہم نے دعائیہ زندگی ٹھیک کرنی ہے، وہ کہتے کیا خدا سن لے گا، دے دے گا۔ نہ ہم نے ورشپ کی قدر کہ کیا برکت ہے پرستش کے وسیلے سے، نہ ہم نے عبادت کی قدر کہ کلام سننے کی برکت کیا ہے، بے دینی کی زندگی تو کیا خدا ایسا کو برکت دے گا؟ وہ روک لیتا ہے برکتیں۔ اس نے سعو کے ہاتھ برکت جانے نہیں دی، بلکہ یعقوب جس کو برکتوں کی قدر تھی، اور سعو کے تعلق سے لکھا اس نے اپنے ایک وقت کے کھانے کے اس میں پہلوٹے ہونے کی برکت کو ناچیز جانا، اور ایک بے دین شخص، حرام کار شخص، خدا نے اپنی برکتیں اس کو نہیں دی، بلکہ اس کو، یعقوب کو، جو برکتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہے، وہ کہتا ہے مجھے برکت دیا، میں نے برکت کو لینا ہے، ریسیو کرنا ہے۔ تو اس کا دھوکے باز مطلب نہیں، بلکہ برکتوں کے پیچھے بھاگنے والا، برکتیں لینے کا خواہش مند، کہ میں نے
برکت لینی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس کو معلوم ہے برکت کا وہ لے جاتا ہے ادھر سے، وہ آئے گا چرچ میں آئے گا، برکت اس کو ملے گی. خدا بعضوں کو نہیں پتا ہوتا، بعض چرچ کے قریب رہتے ہیں ان کو نہیں پتا، ہاں گھر سوئے ہوں گے، سردی بہت ہے، وہ کیا ہو گیا سردی ہے عبادت نہیں کرنی. ایسے بے دینی کی زندگی انہیں قدر نہیں ہے نا، لیکن جس کو قدر ہے وہ پہنچتا ہے، وہ گرمی سردی نہیں دیکھتا. ہیلیلویا. تو یعقوب کی خوبصورت لائف کے وہ برکتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہے. بھائی بہت ناراض ہو گیا اس بات سے، کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے پہلے پلوٹے نکال کر لیا پھر برکت بھی لے گیا، لہذا مارنا چاہتا ہے. اس کی ماں بھی اس کو لابن کے ہاں بھیج دیتی ہے، اپنے کہتی کہ جا ادھر سے جا. اور وہ ایک اور بات اس کو کہتی ہے کہ وہاں سے میرے لیے لڑکی لے کے آنا، شادی وہاں کرنا، ہندی لڑکیوں سے شادی نہ کرنا. ایساؤ نے کی وہاں سے ہندی لڑکیوں سے شادیاں، اور وہ کہتی کہ انہوں نے میرا نام میں دم جو ہے وہ کر دیا ہے. تو یعقوب کو کہتی کہ تم ان سے شادی نہ کرنا. سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ خدا کا پلان جو غیر قوموں کے اندر خدا نے سختی سے منع کیا شادیوں سے، بلکہ غیر قوموں کو میں کہوں کہ غیر ایماندار اس کے ساتھ بھی خدا نے منع کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، رشتہ داریاں بناتے ہیں، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے خرابی کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے، مسائل جنم لیتے ہیں، بہت سی مشکلات وہاں پہ آ جاتی ہیں. دیکھتے نہیں، کلام کی سمجھو، جس بات سے خدا نے منع کیا ہے نہ کیجیے. اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے، ضبط میں رکھیے، حدود میں رہیے جو خدا نے لمیٹیشنز دی ہیں. اس سے کوئی تعلق، کوئی سروکار وہ نہیں. ہاں آپ کے ایمان کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے تو وہ بتائیے. ہیلیلویا. وہ بھی اپنے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ بھی مسیح نے ہمارے لیے یہ کیا ہے، ہاں مسیح کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی. یہ نہ کہ دوستیاں، رشتہ داریاں، غلط تعلقات. ربکا کہتی کہ ہندی لڑکیوں سے نہیں جانا، ان کو نہیں، لابن کے میرے خاندان میں جاؤ، وہاں سے میرے گھرانے سے لے کے آنا لڑکی شادی. تو پھر وہ یعقوب وہاں پہ جاتا ہے، اور ہم جانتے کہ خدا جس ہاتھ میں وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے خدا اس میں برکت دیتا ہے. لابن یہ سمجھ آتا ہے، کہتا ہے یار یہ بندہ ٹھیک، جس بھی کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ برکت. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت سے کام کرتا تھا، اور بائبل میں یہی لکھا ہے کہ جو کام کرتا ہے مقدور بار کے کر، جو کام کرتا ہے اس کو مقدور بار کے کر. اور اس کی خوبصورت گواہی جو اس نے دی، اپنے بارے میں کہا الفاظ، وہ لفظ کھا جاتے ہیں ایک طرح سے. جو 31ویں باب کے اندر جب وہ واپس آتا ہے تو لابن اس کا پیچھا کرتا ہے. تو لابن کو وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 برس تیری خدمت کی ہے، 20 ایئرس، 7 سال سے راکل کے لیے اور 7 سال لیا کے لیے، اور 6 سال سے ویسے کہتا ہے میں نے 20 برس تیری خدمت کی ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایک لاٹھی لے کر کے آیا تھا، صرف ایک لاٹھی لے کر. اور برکتیں کتنی؟ بہت زیادہ. جب آیا واپس تو برکتیں. یہ تابع داری کے اندر ہے کہ خدا کا وہ کتنا تابع دار تھا. ڈھیروں برکتیں، 2 گول اس کے پاس ہے، 11 بچے، اور ایک لاٹھی کے ساتھ ہو گیا. جب وہ جاتا ہے تو رات ایک جگہ پر اس کو کاٹنی پڑتی ہے، اور وہ ایک پتھر کو سرانے رکھ کر سو جاتا ہے. اور جب سوتا ہے تو وہاں پر وہ ایک سیڑھی دیکھتا ہے، سیڑھی کا ایکسرا آسمان کی طرف، اور لکھا کہ خدا کے فرشتے اس سیڑھی کے اوپر آتے جاتے، اور وہ اس کو دیکھتا ہے. اور جب دیکھتا ہے تو اوپر سے آواز آتی کہ میں تیرے باپ ابراہیم یعقوب کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا
खुदा हूं, यकूब का नहीं कहा। यकूब भी अगर ठीक चलेगा तो खुदा फिर आगे कहता है, वो ठीक चला तो खुदा कहता है मैं बाप अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा हूं। अभी 28वें बाप में नहीं कहा यकूब का, कहता है मैं अब्राहम इसहाक का खुदा हूं, तेरे बाप दादा का, और मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे तेरी नस्ल को दूंगा और इतनी बरकत दूंगा कि आसमान के सितारों और रेत के जरों की मान दिए। खुदा ने तजदीद की, दोबारा से दोहराया अपनी बरकत को जो उसको देना चाहता था। तो यकूब ऐसे डर गया, कहता ये तो बड़ी भयानक जगह है, मैंने खुदा को देखा है वहां पर। और उसने वहां पर पत्थर पर तेल डाला और वहां पर इबादत दुआ की, और फिर इकरार वो इस बात के लिए खुदा से मन्नत मांगता है वहां पर, और कहता है कि अगर खुदा मेरे साथ रहे जिस सफर में मैं जा रहा हूं, पहली बात, और दूसरी बात कहता है मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दे, दूसरी बात। इसी बात को लेकर पौलुस ने भी कहा है आगे कि अगर खुदा में खाने को रोटी पहनने को कपड़ा, रहने का नहीं जिक्र किया, ना यकूब ने रहने का जिक्र किया, ना पौलुस ने रहने का जिक्र किया। आप देखिए रोटी कपड़ा है, दैट्स फाइन, सिंपल यार, हमारा शुक्र है खुदा का, बरकतें, हाँ, रोटी कपड़ा रहना का भी, घर भी अच्छे से अच्छा है, सारा कुछ है, फिर भी खुदा की नाशुक्री करते हैं, उसकी बरकतों नेमतों की, सारा कुछ खुदा ने दिया, फिर भी नहीं। यकूब से सीखिए पहली बात कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, दूसरी बात मुझे खाने को रोटी पहनने को कपड़ा दे, और जो सफर मैं कर रहा हूं मेरे साथ रहे, तो कहता है वो मेरा खुदा होगा। और दूसरी बात कि मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर तुझे दूंगा। ये उसने मन्नत मानी है। तो आप देखिए 10वें हिस्से की वहां से उसको समझ थी, कैसे समझ आई, बाप देता था, दादा देता था। अब्राहम ने अपनी दया की दी मलके सिदक सालम के बादशाह को, जो खुदा ताला का काहिन था, तो सीखा उससे। अगर खुदा मुझे बरकत दे, अकेला जा रहा, एक लाठी है, लेकिन कहता है खुदा देगा तो मैं भी तुझे दे दूंगा, हाँ, मुझे देगा तो मैं भी, और पूरा 10वां हिस्सा उसने कहता है। इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा, हाँ, पूरा पोर्शन निकालिए अपना 10वां हिस्सा, बाकी जरूरी जो है उसमें से 10वां हिस्सा। यकूब से सीखे, कहता है खुदा तू दे तो मैं तुझे पूरा अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दिया करूं। और वो फिर वहां पर गया और बरकत खुदा ने कितनी दी। लास्ट में मैंने बताया था कि उसने कैसे बरकत को भेड़ों से, वाइट शीप से जो है उसने चित्रे अलग बच्चे जो है वो कैसे लिए, दाढ़ीदार बच्चे लिए, मेहनत की, स्ट्रगल की, और खुदा भी उसके साथ था। और खुदा को पता है कि वो बरकतों के पीछे भागता है, लिहाजा खुदा भी कहता है कि मैं उसे बरकत दूंगा। और फिर वापिस जब आता है तो वहां पे कहता है लाबन को, कहता है मैंने 20 वर्ष तेरी खिदमत की, और कहता है कि मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी, दिन को मैं गर्मी में मरा, रात को सर्दी में मरा। ये अल्फाज जो है ना यकूब की हार्ड वर्किंग, ये एक तरह से खा जाते हैं बंदे को। कोई हो ना अकल ज़ेन वाला बंदा जिसके खाने में कोई अकल है, वो समझेगा इस बात, बाकियों के ऊपर से गुजर जाएगा, वो कहेंगे कोई बात नहीं। इतनी मेहनत, कहता दिन को गर्मी में मरा, रात को सर्दी में मरा, 20 वर्ष। एक बच्चा अगर 20 वर्ष ठीक मेहनत कर ले ना तो वो बन जाता है कोई चीज, हाँ, लेकिन अगर वो यही 20 वर्ष जाया कर दे तो वो फिर और ही कोई चीज बन जाएगा। तो ठीक 20 वर्ष अगर तो मेहनत कर ले, स्ट्रगल, तो उसकी अगली लाइफ ठीक हो जाएगी। तो ये उससे
کیا 20 برس. کہتا ہے میں نے 20 برس اتنی تیری خدمت کی ہے. اور کہتا ہے اگر میرے باپ ابراہم اسحاق کا خدا میرے ساتھ نہ ہوتا تو مجھے خالی ہاتھ جانا پڑتا تھا. اس کا مطلب وہ بھرے ہاتھوں کے ساتھ جا رہا ہے, خالی ہاتھ وہ نہیں گیا. ایک لاٹھی لے کے گیا لیکن جب واپس آیا تو ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. ہلیلویا, ڈھیروں برکتیں ہیں. اور ایک اور بات, لاپن کو کہتے ہیں کہ کل رات خدا نے تجھے ڈانٹا. یہ یعقوب کو معلوم ہے کہ میرے خدا نے لاپن کو ڈانٹا ہے میرے لیے. ابراہم کے لیے ابھی ملک کو, مصر کے بادشاہ فرعون کو ڈانٹا. اپنے لوگوں کو وہ ایسے ہی نقصان ہونے دے گا, جانے دے گا نہیں, ڈانٹتا ہے بادشاہوں کو, فرعون کو بھی, ملک کو, اور یہاں پر لاپن کو بھی اس نے ڈانٹا کہ میرے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ یعقوب کو پتا ہے کہ اس کو ڈانٹ پڑی ہے خدا سے, لاپن کو. تو کل رات تجھے خدا نے ڈانٹا ہے. اس سے یاد رکھیں کہ خدا کے ساتھ ہے تو آپ محفوظ ہیں, پناہ کے اندر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. لیکن ٹھیک چلیے خدا 100% اپنے آپ کو, اب کی وہ ٹھیک ہو خدا کے ساتھ, تسلی ہو کہ میں چل رہا ہوں خدا کے ساتھ. یہ نہیں کبھی آگے کبھی نہیں, کبھی آگے کبھی نہیں, اس طرح سے نہیں, خدا کے ساتھ یہ تسلی ہو. کہ پادریوں کے ساتھ چلتے, آج اس پادری کے ساتھ, کل اس پادری کے ساتھ, کل اس میں نہیں, خدا کے ساتھ یہ تسلی ہو کہ خدا کے ساتھ میں چل رہا ہوں, ٹھیک چل رہا ہوں, خاندان سمیت چل رہا ہوں. یہ ہو تسلی تو پھر برکت کیسے نہ ملے, ایسے برکتیں. تو یعقوب پھر وہاں سے جب آتا تو اب بہت سی برکت اس کے تعلق سے یہاں پڑھیں گے. تو پہلے 2 گول اس نے معلوم پڑا کہ آگے سے سو ہے تو 2 گول بنا لیے, ایک گول اور پھر دوسرا گول, ایک گول آگے جائے گا دوسرا پیچھے, اور سب سے پیچھے ہے آخر میں خود رہ گیا. یعنی کہتا ہے کہ ایک گول کو چلو مار دے گا تو دوسرا بچے گا, تو اگر دوسرے کو بھی مار دے گا چلو میں ادھر. تو ڈرا ہوا ہے, خوف زدہ ہے, آلریڈی خوف زدہ ہے. یبوک کے گھاٹ کے پار ان کو بھیج دیا, ندی کے پار بھیج دیا, آپ خود دوسری سائڈ پہ اکیلا رہ گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یبوک کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا. یبوک کا جو مطلب ہے اپنے آپ کو خالی اس نے کر دیا, ایمپٹی کے معنی میں, he empty himself, اس نے اپنے آپ کو خالی کیا. اور یہی پھر اپنے آپ کو خالی کر دیا, جو کچھ ہے اس کو خالی کر کے سائڈ پہ کر دیا, اکیلا رہ گیا ہے. کرائسٹ نے بھی کہا کہ جب تو دعا کرے تو کہاں جا, اپنی کوٹھی میں جا اور اپنے دروازے کو کیا کر لے, بند کر لے, وہاں جا کے دعا کر لے. ایمپٹی ہو جانا, خالی ہو جانا. اور وہاں پر جب اس نے اپنے کو خالی کیا تو پڑھ لیجیے بائبل میں کہ لکھا ایک شخص آیا اور وہ پو پھٹنے کے وقت تک اس سے کشتی لڑتا رہا. یعقوب نے کشتی نہیں لڑی, ایک شخص اس کے ساتھ آ گیا اور وہ کشتی لڑنا شروع ہو گیا. ایک شخص, تو اس کا ہمیں وہ پتا چلتا ہے کہ یہ کون تھا, یہ خدا کا فرشتہ تھا. ان بچوں کو پکڑے, اپنے پکڑے, فوراً پکڑے بچوں کو. آپ کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے. سنیے, ایک شخص آیا وہاں پر اور وہ کون تھا, خدا کا فرشتہ. ہوسیا کی کتاب میں خدا لکھا ہے اینجل آف دا لارڈ. تو خدا اینجل آف دا لارڈ میں خدا ان کے فرشتے میں اپنی مینیفیسٹیشن دیتا تھا, اپنا ظہور دیتا تھا. یعنی خدا فرشتے میں تھا. تو گویا
کشتی وہ لڑ رہا ہے. یہ یوں ہی سمجھے کہ جیسے ایک چھوٹا میمنا ہوتا ہے نا, ایک ہاتھی کے ساتھ کشتی کرنا شروع ہو جائے. خدا کے ساتھ کشتی کرنا, وہ پہلے ہی ڈرا سب اوپر سے اس کو آگے وہ فوراً پکڑ لیا. گویا خدا اس کو برکت دینے کو وہاں پر آ گیا ہے. گویا برکتوں کے پیچھے بھاگتا خدا نے کہا آج میں خود جا کر اسے برکت دے دیتا ہوں. خود گیا خدا, پہلے خدا آیا وہاں پر. آپ پڑھ لیجیے بائبل, یہی پیسج میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے کیا لکھا ہے وہاں پر. اور یہ یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. نوٹ کیجیے آپ اس پوائنٹ کو کہ یہوہ خدا خود اس کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے نا, تو خدا کے ساتھ کشتی تو نہیں لڑ سکتا نا فائٹ کے ساتھ. خود وہ آیا اس کے ساتھ ریسلنگ, یہ ریسلنگ ہے نا, اور وہ کر رہا ہے. اور رات ساری ریسلنگ ہوتی رہی ہے نا, اور وہ پھٹنے کا وقت ہے. وہ اب کہتا ہے کہ مجھے جانے دے. تو یعقوب کیا کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے, پھر برکت, پہلے ہی برکت بہت ہے. 2 لشکر اس نے بھیجے ہیں, 2 گروہ گول, برکت آلریڈی, پھر برکت. یہوہ خدا کہتا ہے مجھے جانے دے. تو وہ پھٹنے صبح کا وقت ہونے والا ہے, کہتا ہے نہیں مجھے برکت دے نا. وہاں پر پھر اس نے کہا چل پھر مجھے بتا تیرا نام کیا ہے. اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے. یعقوب کا مطلب کہ برکتوں کے پیچھے بھاگنے والا. اس نے کہا چل پھر آج سے تیرا نام یعقوب نہیں, مطلب تجھے برکتوں کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہے تو, بلکہ تو خدا کا شہزادہ ہے, پرنس آف گاڈ, قوموں کا سردار ہے تو. عمدے قبیلے جتھے تیرے قبیلے میں سے نکلیں گے. اتنی بڑی برکت کا خدا نے اناؤنس کیا وہاں پر. تو پرنس ہے, شہزادہ ہے, سردار ہے. یہ یعقوب کو خدا نے وہ برکت دی ہے. اور ہوشیہ کی کتاب میں جو میں نے حوالہ پڑھا وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی توانائی کے ایام میں, کون سے ایام میں, توانائی کے ایام میں, خدا کے ساتھ. اور آپ یہ بھی دیکھیں پہلی بات خدا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ. ہاں نوٹ کیجیے آپ, ہوشیہ کی کتاب میں جو حوالہ ہے وہ پہلے خدا کا ذکر آیا ہے. اس نے اپنی توانائی کے ایام میں خدا کے ساتھ, دوسری بات آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی ہے. تو آپ دیکھیں پہلا خدا کے ساتھ لکھا ہے. یہ برکتیں لینی تو خدا کے پاس ہے. کئی دفعہ ہم ناراض ہوتے رہتے ہیں نا, ہمارا باس ہم سے یہ کرتا ہے نا, فلاں نے ہم سے یہ کیا, فلاں نے ہم سے یہ کیا, رشتے داروں پر تانے کستے رہتے ہیں اس نے یہ کیا ہے. بھائی نہیں, زور آزمائی کرنی تو خدا کے ساتھ پہلے کیجیے. خدا کے ساتھ کتنا مخلص ہے, خدا کو کتنا خوشگوار ہے. پہلے خدا کے ساتھ شکوے, شکایتیں, رنجشیں یہ پیچھے, ان کو پیچھے کیجیے, خالی کیجیے. یعقوب کی طرح اپنے آپ کو لکھا اس نے اپنی توانائی کے ایام میں, یعنی شروع سے جو اس کی پریئر لائف ہے, زور آزمائی خدا کے ساتھ کی ہے. تو پہلے خدا کے ساتھ زور آزمائی کرے. کتنا خدا کے ساتھ وقت اسپینڈ کرتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو, کتنی زور آزمائی کرتے ہیں. شکایتیں بہت, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہمیں نیڈ ہے, یہ ہمیں ضرورت ہے. تو شاید کبھی زور آزمائی کی نہیں, کبھی بھی نہیں کی زور آزمائی. برکت چاہیے تو زور آزمائی کرنی پڑے گی.
تبھی جا کے اس نے اپنی توانائی کے ایام میں خدا کے ساتھ، پہلی بات خدا کے ساتھ، آئیے اپنے آپ کو ذرا دیکھیے چند لمحوں کے لیے، اپنے باطن میں دیکھیے کہ خدا کے ساتھ کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہاں اب یہ دیکھیں کتنی زور آزمائی خدا کے ساتھ کر رہے ہیں، کتنا آپ ریگولر ہیں، کتنا دعا کرتے ہیں، کتنی فیلوشپ رکھتے ہیں، کتنا ہدیہ دیتے ہیں. یہ دیکھیے آپ. شکایتیں بہت ہیں جی ہمیں برکت نہیں، کوئی محنت ہی نہیں کرتی، نہ کبھی محنت کی نہ اپنے کام کاج میں. ہاں ڈیوٹی میں بھی چلے سوچتے اچھا نہ ہی کام کرنا پھر تنخواہ ویسی ملتی. تو ایسے تو نہیں نا. زور آزمائی کام میں، گھر میں، اسٹڈی میں ہے، اسٹڈی میں جہاں پر بھی ہے زور آزمائی. اور بائبل میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا ہے. ایک شخص محنتی ہے کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ پیچھے رہے. امثال کی کتاب میں لکھا تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، لکھا وہ بادشاہ کے حضور میں کھڑا ہوگا. کم قدر لوگوں کی خدمت نہیں کرے گا. کام کرنے والا ہو تو وہ کام قدر لوگوں کی خدمت کرے گا. نہیں، تو نے زور آزمائی کی، لکھا خدا کے ساتھ. دوسری بات انسانوں کے ساتھ بھی. سو کو کہتا ہے برکت مجھے دے، اس کو تو قدر نہیں ہے، مجھے قدر ہے برکت کا. 10 بار مزدوری بدلی، لاپر نے اس کی 10 بار 10 ٹائم. آج بھی ہو تو وہ بے دل ہو جائے، لو جی بار بار صاحب میری تنخواہ ہی کٹاتا رہتا ہے. 10 بار یعقوب کی مزدوری بدلی لاپر نے، لیکن کہتا ہے نہیں، اس کا خدا پر بھروسہ تھا. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تیری کوئی بات نہیں، خدا پر ٹرسٹ، بھروسہ، توکل. کوئی بات نہیں، مزدوری بدلی بھی تو کوئی بات نہیں. پھر بھی یاد رکھے کتنی برکتوں کے ساتھ واپس آ رہا ہے. 2 گول، بچے 11، اتنی محنت، اتنی اسٹرگل. کہتا دن کو گرمی میں، رات کو سردی میں مرا. کیا بڑے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں کہیں گے نا کدھر سے بھائی سنڈے کو نہیں نظر آئے، جی لائٹ نہیں چلی سی، بھائی پورا ہفتہ ہی لائٹ چلی گئی سی، پتا نہیں کہ چرچ جانا ہے، سنڈے عبادت کا دن ہے. بہانے ایسے، شادی پہ گئے تھے، فوتگی پہ گئے تھے، سارے کام. تو خدا کے ساتھ کتنی اسٹرگل، کتنی زور آزمائی. نہیں تو پھر وہ مشکلوں میں پڑے گا نا، بیماریوں میں پڑے گا. کوئی خدا کی عزت کا خیال نہیں، کچھ بھی نہیں. رسمن چلے جائیں، نہیں گئے چلے گئے ٹھیک ہے. چرچ جانا نہیں، بات کہتے صرف چرچ جانا نہیں، خدا کے ساتھ چلنا. یہ تسلی ہو کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، ٹھیک چل رہا ہوں. کہتا اگر یعقوب کا، اگر ابراہیم کا خدا میری طرف نہ ہوتا تو آج مجھے خالی ہاتھ جانا پڑتا. اس کا مطلب کہ اس کو پتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. تو لکھا تو نے خدا کے ساتھ زور آزمائی کی. دوسری بات انسانوں کے ساتھ. اور تیسری بات لکھا تو غالب آیا ہے. ہیلیلویا. تو کیا لکھا؟ تو غالب آیا ہے. یہ بڑا ضروری لائف کے اندر غالب. مکاشفہ کی کلیسیا میں لکھا ہے جو غالب آئے، غالب آنا ہے. مسائل پر، فکروں پر، اپنے پرابلمز پر غالب. لکھا تو غالب آیا ہے. اور خدا نے پھر اس کو برکت جو ہے وہ وہاں پر دی. اس سے اپنے خدا کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کیجیے، دعائیں اصل کی اپنی ٹھیک کیجیے. اگر برکت لینی ہے پھر یعقوب کی طرح خدا برکت آپ کو بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو چند لمحوں کے لیے.
आइए अपनी आंखें